اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فرقان کی آخری چند آیتیں پڑھ رہا ہوں۔ اذا رأتهم من مکان بعید سمعوا لها تغیظا وزفیرا۔ جب وہ جہنم انہیں دور سے دیکھے گی تو یہ اس کا غصے سے بھپرنا اور دھاڑنا سنیں گے۔ وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا۔ اور جب یہ جہنم کی کسی تنگ جگہ میں مشکیں کس کر پھینک دیے جائیں گے تو وہاں اپنے لیے موت ہی موت پکاریں گے۔ لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا۔ ان سے کہا جائے گا آج ایک ہی موت کو نہ پکارو بلکہ بہت سی اموات کو پکارو۔ قل اذالک خیر ام جنت الخلد التي وعد المتقون۔ آپ کہہ دیجئے کہ کیا یہ بہتر ہے یا وہ ہمیشہ والی جنت جس کا وعدہ پرہیزگاروں سے کیا گیا ہے جو ان کا بدلہ ہے۔ کانت لہم جزاء ومصیرا۔ جو ان کا بدلہ ہے اور ان کا لوٹنے کی اصل جگہ ہے۔ لہم فیہا ما یشاءون خالدین۔ وہ جو چاہیں گے ان کے لیے وہاں موجود ہوگا ہمیشہ رہنے والے۔ کان علی ربک وعدا مسئولا۔ یہ تو آپ کے رب کے ذمہ وعدہ ہے جو قابل طلب ہے۔ اب مختصر تشریح سنیے، یعنی جہنم ان کافروں کو دور سے میدان محشر میں دیکھ کر ہی غصے سے کھول اٹھے گی اور ان کو اپنے دامن غضب میں لینے کے لیے چلائے گی، جھنجھلائے گی، جس طرح دوسرے مقام پر فرمایا اذا القوا فیہا سمعوا لها شیقا وہی تفور تکاد تمیز من الغیظ۔ سورہ ملک کی آیت نمبر 7 اور آیت نمبر 8۔ جب جہنمی جہنم میں ڈالے جائیں گے تو اس کا دھاڑنا سنیں گے اور وہ جوش غضب سے اچھلتی ہوگی، ایسے لگے گا کہ وہ غصے سے پھٹ پڑے گی۔ جہنم کا دیکھنا اور چلانا ایک حقیقت ہے، استعارہ نہیں۔ اللہ کے لیے اس کے اندر احساس اور ادراک کی قوت پیدا کر دینا مشکل نہیں ہے۔ وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ آخر قوت گویائی بھی اللہ تعالیٰ اسے عطا فرمائے گا اور وہ حل میں مزید کی صدا بلند کرے گی۔ سورہ قاف آیت نمبر 30 میں دیکھو۔ دوسرا کہ جب جہنمی جہنم کے عذاب سے تنگ آ کر آرزو کریں گے کہ کاش انہیں موت آ جائے اور وہ فنا کے گھاٹ اتر جائیں تو ان سے کہا جائے گا کہ اب ایک موت نہیں کئی موتوں کو پکارو، کئی موتوں کو پکارو۔ مطلب یہ ہے کہ اب تمہاری قسمت میں ہمیشہ کے لیے انواع و اقسام کے عذاب ہیں، یعنی موتیں ہی موتیں ہیں۔ تم کہاں تک موت کا مطالبہ کرو گے؟ یہ اشارہ ہے کہ جہنم کے مذکورہ عذابوں کی طرف جن میں جہنمی جکڑ بند ہو کر مبتلا ہوں گے کہ یہ بہتر ہے یا کفر اور شرک کا بدلہ ہے یا وہ جنت جس کا وعدہ متقین سے ان کے تقوی اور اطاعت الہی پر کیا گیا۔ یہ سوال جہنم میں کیا جائے گا، لیکن اسے یہاں اس لیے نقل کیا گیا ہے کہ شاید جہنمیوں کے اس انجام سے عبرت پکڑ کر لوگ تقوی اور اطاعت کا راستہ اختیار کر لیں اور اس انجام بد سے بچ جائیں جن کا نقشہ یہاں کھینچا گیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی جہنم سے حفاظت فرمائے۔ کتنی بڑی چیز ہے جہنم، بے ایمانوں کو دور سے میدان محشر میں دیکھ کر ہی غصے سے کھول اٹھے گی اور جھنجھلائے گی، چلائے گی، آؤ میرے اندر، آؤ میرے اندر۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ، اے اللہ ہم سب کو جنت میں داخل فرمائیے، اے اللہ ہم سب کو جنت میں داخل فرمائیے، اے اللہ
ہم سب کو جنت میں داخل فرمائیے۔ اے اللہ ہم سب کی جہنم سے حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ ہم سب کی جہنم سے حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ ہم سب کی جہنم سے حفاظت فرمائیے۔ اور پڑھیے اللہم البسنا لباس التقوی، اے اللہ ہم سب کو تقوی کا لباس پہنائیے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔